میں آج سے 2 سال پہلے کے اپنے ولاگ سن رہا تھا جو میں نے 8 فروری اور 9 فروری کو کروائے تھے، اور اس سے پہلے جب میں پاکستان کے عوام کو آبزرو کر رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا، اور جو نتیجہ ہم نے بتایا تھا اپنے ولاگز میں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے وہی نتیجہ نکال کر رکھ دیا تھا، اور 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے بیلٹ باکس بیلٹ پیپرز کے ذریعے بھر دیے تھے، اور کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے۔ اور یہ جعلی رجیم، جعلی حکمران، فسطائی حکمرانی کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ 2 سال گزر گئے اس جعلی حکمرانی کو، اس ناجائز رجیم کو۔ اس دوران آئین کو توڑ دیا گیا، عدلیہ کو مسمار کر دیا گیا، فوجی اداروں کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور میڈیا کو مسمار کر دیا گیا، پارلیمان کو مسمار کر دیا گیا، پاکستان کے عوام کو چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گیا، انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا، جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے عوام وہیں کھڑے ہیں جہاں 8 فروری 2024 کو کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ شٹر ڈاؤن تھا، پہیا جام تھا، ہڑتال کی اپیل کی ہوئی تھی، اور ہم مسلسل یہاں پہ ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، ان سب کو مل کر پاکستان کے تاجروں سے ملنا چاہیے، طلبہ سے ملنا چاہیے، کسانوں سے ملنا چاہیے، ٹریڈ یونینز کے لوگوں سے ملنا چاہیے، اور چیمبرز آف کامرس کے رہنماؤں سے ملنا چاہیے، وکلا سے ملنا چاہیے، تاکہ 8 فروری کو جو پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہوئی ہے اس کو مؤثر بنایا جا سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو نتیجہ نکلا 8 فروری اتوار کے دن پورے ملک کے طول و عرض میں مکمل طور پر پہیا جام رہا، اور ہڑتال رہی، کاروباری مراکز بند رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے شہروں تک، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور جو ٹاؤنز ہوتے ہیں اور دیہی علاقے کہلاتے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان کے عوام نے پہیا جام بھی کیا، شٹر ڈاؤن بھی کیا، اور کاروبار بھی بند رکھے۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس دوران ایک اور حرکت کی گئی، اور خاص طور پہ پنجاب میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، پنجاب میں، لاہور میں بھی میٹرو بس جو ہے اس کی سروس معطل کر دی گئی، راول پنڈی میں بھی میٹرو بس سروس معطل کر دی گئی۔ ہم نے ذرا پتہ کروایا، کچھ پتہ معلوم کیا کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ ہم میٹرو بس کو بند کریں گے، اور لاہور میں، راول پنڈی میں، دیگر شہروں میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ جو ہے ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، رکشے استعمال کریں گے، اور اوبر استعمال کریں گے۔ اس سے سڑکوں پہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی، گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے اتوار کا دن گھر میں بیٹھ کے احتجاج کیا، اور بالکل کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اپنے غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ عمران خان کی کال پر کیا۔ اور جو 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا تھا، اس کا غصہ نکالنے کے لیے کہا کہ ووٹ ہمارا چوری ہوا ہے، ہم اس جعلی رجیم کو نہیں مانتے۔ اور یہ سارے کا سارا ایک بات پھر ثابت ہو گئی کہ عمران خان اور پاکستان کے عوام کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی لیڈر ان کو نہیں چاہیے، کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام براہ راست جڑ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کہ شام کو مشعل بردار جلوس نکلنے تھے، مشعل بردار ریلیاں نکلنی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی گرفتاریاں، فیصل مسجد کے پاس جب لوگ اکٹھے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے،
وہاں پہ بھی خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو جھنجھوڑا گیا، گھسیٹا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے، وہی آئی جی صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں دہشت گردی روکنے میں ناکام رہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہی مسجد میں، امام بارگاہ میں ایک خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا جس میں 20 شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ، لیکن اس ساری ناکامی کے باوجود جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر دیواریں پھلانگ کر جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ابھی بھی یہ سارے کا سارا فوکس جو ہے اس جعلی رجیم کا صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن جماعتیں اور عمران خان اور ہمارا میڈیا، اور جو میڈیا حق اور سچ بولتا ہے صرف وہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ جو عوامی ریفرینڈم آیا ہے اس سے ان کے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن ان کو لینے چاہیے اور آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور بھی ہوا جی، اور ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ حیرت انگیز بات ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں کی گئی۔ عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا نے سارا دن اس کی کوریج کی اور مختلف رپورٹس آئیں۔ 8 فروری 2024 کو ہوا کیا تھا؟ نواز شریف صاحب ہار گئے تھے، مریم صاحبہ ہار گئی تھی، نواز شریف صاحب ہار گئے تھے، راول پنڈی پورا ڈویژن ہار گیا تھا، اور اس میں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے حکم کے باوجود، جنرل ندیم انجم کی بہترین پلاننگ کے باوجود تمام کے تمام فوجی علاقوں سے، کینٹ ایریا سے، کنٹونمنٹ ایریا سے، ڈی ایچ اے سے، پشاور سے لے کر کراچی تک، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، سب جگہوں سے پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی اور ان کا سارا پلان فراپ ہو گیا تھا۔ لیکن جعلی فارم 47 پھر چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تھا اور یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اور جعلی فارم 47 تقسیم کیا گیا تھا۔ تو 2 سال بعد بھی پاکستان کے عوام وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ 2 سال پہلے تھے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ یا تو فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں اور اقتدار چھوڑ دیں، اپنا عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ نوکری ملی تھی، وہ چھوڑ دیں کیونکہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جنرل آصف منیر صاحب چلنے کے لیے تیار نہیں، اور جنرل آصف منیر صاحب شریف خاندان کو چاہتے ہیں ری انسٹال کرنا، اور پاکستان کے عوام اس خاندان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نہ قبولیت ہے نہ مقبولیت ہے پاکستان کے عوام کے دلوں میں۔ اس لیے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا لیتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے عوام کہتے ہیں نہ مقبولیت ہے نہ قبولیت ہے، ہم نہ شریف خاندان کو مانتے ہیں نہ کسی جعلی رجیم کو مانتے ہیں، ہم صرف مانتے ہیں تو صرف اس لیے ہمارا جو ووٹ ہے ہمارا واپس کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مولانا یہ سارے کا سارا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، اور یہ پہلی کال تھی متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ملکی سطح پہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف یا متحدہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے، کارکنوں نے زبردستی نہ ہی کوئی گاڑی بند کروائی، نہ ہی کوئی رکشہ بند کروایا، نہ ہی کوئی بس بند کروائی، نہ ہی کوئی ٹرک بند کروایا، اور نہ ہی کوئی دکان بند کروائی، بلکہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر از خود یہ فیصلہ کیا۔ مریم صاحبہ کیا کرتی رہیں؟ مریم صاحبہ لاہور کی تصویریں شیئر کرتی رہیں اور وہ بتاتی رہیں کہ گڈیاں اڑ رہی ہیں، گڈے اڑ رہے ہیں، جبکہ جو پہلا دن تھا بسنت کا، پہلے 2 دن گزر گئے تھے، تو آج پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور ایفرٹ کی جائے، لیکن آج رپورٹڈلی میڈیا رپورٹ کے مطابق 5 سے زیادہ جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، صرف بسنت کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں، لاہور میں گلا کٹنے کی وجہ سے یا
چھتوں سے گرنے کی وجہ سے. اس میں سنو نیوز کے ہمارے لاہور کے رپورٹر جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. چوتھی منزل سے وہ گرے بسنت کے دوران. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور پھر وہ جان بر نہ ہو سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے ایک بات. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی جو پالیسی ہے پچھلے 75 سال سے پاکستان کی افغان پالیسی مکمل ناکام رہی ہے. ظاہر شاہ کمیونسٹ حکمران تھا، اس سے لے کر طالبان تک اور پھر مجاہدین تک اور پھر افغان طالبان کی موجودہ حکومت تک، اشرف غنی، حامد کرزئی، ببر کارمل، کسی بھی حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکے. اور کیا وجہ ہے کہ افغانستان سے اسلام آباد پاکستان میں ایک گرما نہیں آ سکتا، ایک انار نہیں آ سکتا، ایک پھل نہیں آ سکتا، ایک سردہ نہیں آ سکتا. اور کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اسلام آباد تک پہنچتے ہیں اور دھماکہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے واضح طور پر سوال اٹھایا ہے جو کہ درست ہے کہ یہ دہشت گردوں کو آپ روکتے کیوں نہیں؟ جب وہ افغانستان سے آتے ہیں تو مارتے کیوں نہیں؟ ان کو آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ تو احتجاج بھی نہیں کرتے. تو آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ ان کو آپ ماریں، وہیں پہ قتل کریں، وہیں پہ فارغ کریں تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اور اصل مسئلہ ہے کہ افغانستان کو ہم نے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر رکھا ہوا ہے اور افغان ایشو کو ہم نے ڈالرز کمانے کی ایک دھرتی کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کو کبھی افغان جہاد کے نام پہ اور کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ، اور اب ہم پتہ نہیں نیا نام اس کو کیا دیں گے، فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الفلاں، فتنۃ الفلاں. تو مسئلہ وہی ہے کہ میں سن رہا تھا کہ بلوچستان میں مٹھی بھر لوگ، مودی صاحب کہہ رہے ہیں 1500 لوگ ہیں ان کی ایسی کی تیسی، لیکن وہ 1500 لوگ چوتھا سال ہو گیا جہاں آصم منیر صاحب کو سنبھالے نہیں جا رہے. اختر مینگل صاحب نے بھی تقریر کی ہے، اور کیونکہ ایک پروگرام چل رہا ہے لاہور میں، اور اس پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ اختر مینگل صاحب نے کہ بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ میں اور مالک بلوچ جو کہ بہت ہی وفاق پر یقین رکھنے والے ہمبل لوگ ہیں، وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، مالک بلوچ صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں نکل سکتے باہر گلیوں سڑکوں پہ، آزادانہ نہیں گھوم سکتے، ہمیں بھی سیکورٹی کے ساتھ گھومنا پڑتا ہے. یہ حالت بنا دی ہے بلوچستان کی. اور پھر قومی اسمبلی میں ایک میجر اور ایک کرنل کی موجود ہوتی ہے، وہ جب تک اجازت نہیں دیتے وہاں ہمیں اس وقت تک ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملتی، اور اسی لیے ہم نے قومی اسمبلی چھوڑ دی، سینٹ بھی چھوڑ دیا، اسمبلیاں چھوڑ دیں کہ کم از کم وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں میجر کرنل تو کیا ایک جنرل سے پوچھ کر اپنی رائے کا اظہار کروں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے